تیمور تاتاریوں کی ایک شاخ کا شہزادہ تھا جس کا پایتخت کاشغر تھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ 7ویں صدی ہجری اور 13ویں صدی عیسوی میں تاتاریوں نے ترکستان اور ایران پر حملہ کیا اور پھر اس کے بعد بغداد تک پہنچ گئے۔ اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور عالم اسلام کی چولیں ہلا دی۔ ایسا نظر آنے لگا کہ اب اسلام دنیا میں ایک طاقت کی حیثیت سے باقی نہیں رہے گا۔ ان کی ایک شاخ جو ترکستان پر حکمران تھی، جس میں ایران بھی شامل تھا، اس کا ولی عہد تھا۔ ابھی اس کی تاج پوشی نہیں ہوئی تھی، تاج کے بعد وہ حکمران ہوتا۔ وہ شکار کے لیے نکلا۔ ہر طرف پہرے بٹھا دیے گئے کہ کوئی باہر کا آدمی شکار گاہ میں داخل نہ ہونے پائے۔ ایک ایرانی بزرگ شیخ جمال الدین کہیں جا رہے تھے، نامعلومی میں اس کے شکار گاہ میں داخل ہو گئے۔ ان کو مشقیں باندھ کر شہزادے کے سامنے حاضر کیا گیا۔ خان نے اس سے غضبناک ہو کر کہا کہ ایک ایرانی سے تو کتا ہی بہتر ہوتا ہے۔ شیخ نے کہا کہ ہاں سچ ہے، اگر ہم کو اللہ تعالیٰ دین حق کی نعمت و عزت نصیب نہ فرماتا تو ہم سے کتا ہی بہتر ہوتا۔ خان نے شیخ سے پوچھا کہ دین برحق کیا چیز ہے۔ شیخ نے اسلام کے عقائد ایسی گرم جوشی سے بیان کی کہ اس کا پتھر کا دل موم کی طرح پگھل گیا۔ شیخ نے حالت کفر کا بھی ایسا ہیبت ناک نقشہ کھینچا کہ خان پر لدرا طاری ہو گیا۔ خان نے شیخ سے کہا کہ جب آپ سنیں کہ میری تاج پوشی ہو گئی تو آپ مجھ سے ضرور ملیں۔ یہ دل سے نکلی ہوئی بات تھی، اس کے لیے ان کوئی من کی نثر ہو یا نہ ہو، لیکن اس کے دل پر اس کا اثر پڑا۔ اس کے بعد وہ برابر اس کے انتظار میں رہے کہ یہ اطلاع کہ تیمور کی تاج پوشی ہوگی تو میں جاؤں اور یہ واقعہ یاد دلاؤں، لیکن اس کی قسمت میں یہ نہ تھا۔ جب وہ عالم سکرات میں تھے، آخری وقت تھا، انہوں نے اپنے صاحبزادہ اور شیخ رشید الدین کو بلایا اور کہا کہ دیکھو بیٹا، میری قسمت میں تو یہ سعادت نہ تھی، لیکن شاید تمہاری قسمت میں ہو۔ جب سننا کہ تیمور کی تاج پوشی ہو گئی اور وہ بادشاہ ہو گیا تو اس سے ملنا اور یہ واقعہ یاد دلانا۔ جب شیخ رشید الدین نے سنا کہ تیمور کی تاج پوشی ہو گئی تو وہ گئے۔ اس کے شاہی محل میں ان کو کون اندر جانے دیتا؟ جب ان کی کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو انہوں نے ذرا فاصلے پر ایک درخت کے نیچے مصلی بچھا لیا اور وہاں نماز پڑھنی شروع کی۔ اذان دیتے اور نماز پڑھتے، اور وقتوں میں تو اذان کی آواز نہیں پہنچتی، لیکن فجر میں ایک دن جو کہ سناٹے کا وقت ہوتا ہے، محل میں آواز آئی۔ اس نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ یہ کیسی مجنونانہ صدا ہے؟ یہ کیا صدائے بے ہنگام ہے؟ لوگوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت ایک مجذوب سا شخص ہے، وہ کچھ اٹھتا بیٹھتا اور یہ آواز لگاتا ہے۔ اس نے کہا کہ پکڑ لاؤ اسے۔ وہ لائے گئے تو اس نے کہا تم کون ہو اور یہ کیا آواز لگاتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ آپ کو کچھ یاد ہے، ایک مرتبہ آپ شکار میں گئے تھے تو ایک ایرانی عالم آپ کو ملے تھے، شیخ جمال الدین سے آپ کا کچھ مکالمہ ہوا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہاں یاد ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں یہ شہادت دینے آیا ہوں کہ ان کا ایمان پر خاتمہ ہوا۔ اس نے اسی وقت کلمہ پڑھا۔ آئرلینڈ نے بھی لکھا ہے اور ترکی کی فارسی کتابوں میں بھی یہی لکھا ہے کہ اس نے کلمہ پڑھا اور اپنے ایک رازدار سربراہ امیر کو بلایا اور تنہائی میں کہا کہ دیکھو، میں نے اپنے متعلق فیصلہ کیا ہے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، اب تم اپنے متعلق سوچو۔ انہوں نے کہا کہ حضور، میں تو بہت دنوں سے مسلمان ہوں، آپ کے ڈر سے ظاہر نہیں کرتا تھا۔ اس کے بعد پھر اسی طرح پوری کی پوری شاخ 100% مسلمان ہو گئی۔ ویڈیو کو ثواب اور اجر کی نیت سے آگے شیئر کرتے جائیں، جس سے ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ جس تک بھی یہ نیک بات پہنچے گی اور اس پر عمل کرے گا، اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا اور مجھے بھی ملے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں، یہ فری ہے۔ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ جب بھی ہم اپنی چینل پہ ویڈیو اپلوڈ کریں گے، اس کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے گی۔ ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک اجازت دیجیے۔ خوش رہیں، آباد رہیں، اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالی ہمارے لیے آسانیاں فرمائے، اللہ تعالی ہمیں عذاب قبر اور جہنم کی آگ سے بچائے، آمین۔